بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیز شیخ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کریم، مہربان، صابر اور بردبار ہو۔ جو شیخ ہو اس کے اندر میں یہ خاص صفتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو کریم ہونا چاہیے، وہ مہربان ہونا چاہیے، وہ صبر کرنے والا ہونا چاہیے اور بردبار ہونا چاہیے۔ سخت رو نہ ہو، ترش مزاج نہ ہو، اس کی گفتگو تلخ نہ ہو، کج خلق نہ ہو، کوچا گرد اور سیرانی ہی کو فضول سیر و سیاحت کرتا پھرے یہ نہ ہو، پھر دنیا پرست بھی نہ ہو، نہ زینت اور جاہ کا طالب گار ہو، نہ مریدوں کی کثرت کا خواہش مند ہو، نہ مغلوب الحال ہو کہ خلاف شرع الفاظ زبان سے نکالتا پھرے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب شیخ میں کیا کیا حالت ہونی چاہیے وہ اس کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلا یہ بتایا کہ نرم مزاج ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ دیکھو تم نرم مزاج ہو، اس وجہ سے یہ سارے لوگ تم سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر تم سخت مزاج ہو تو پھر کوئی تمہارے پاس نہ آئے۔ اس وجہ سے نرم مزاج ہونا چاہیے۔ صابر بھی ہونا چاہیے، ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جائے، ذرا ذرا سی بات پر غصے ہو جائے۔ سخت رو بھی نہ ہو، ترش مزاج بھی نہ ہو، اور گفتگو کرے تو گفتگو بھی کڑوی بات نہ کرے بلکہ نرمی بات کرے سامنے والے کے لیے، اس طریقے سے ہو۔ اور اسی طریقے سے سیرانی کرنے والا، سفر کرنے والا، سیر و تفریح کرنے والا نہ ہو۔ کچھ ہو تو چلو تفریح کے لیے چلو، تفریح کے لیے چلو، وہ تفریح کرنے والا نہ ہو۔ اور فضول خرچ، سیر و سیاحت کرتا پھرے، نہ دنیا پرست ہو، نہ زینت اور جاہ کا طالب گار ہو کہ اسری ٹائٹ ہو، ہر وقت نئے کپڑے پہنے، اس طریقے سے یہ نہیں ہو، بلکہ جیسا بھی ہو۔ مریدوں کی کثرت کا خواہش مند بھی نہ ہو کہ بہت مرید ہو تو اس کو بات کرنے کا موقع ہے، یہ بھی نہیں۔ ایک یا دو مرید ہے تو بھی اس کے ساتھ اسی طریقے سے بات کرتا ہے، زیادہ ہے تو بھی اس کے ساتھ اسی طریقے سے بات کرتا ہے۔ پھر مغلوب الحال ہو کر خلاف شرع الفاظ زبان سے نہ نکالے۔ ایسا شخص اگرچہ غلبہ حال کے سبب معذور ہوگا مگر پیر بنائے جانے کے قابل نہ ہوگا۔ نیز چاہیے کہ اپنے مریدوں کے حال پر ایسا شفیق ہو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر شفیق تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس پیغمبر آیا جو تمہیں میں سے ایک بشر ہے کہ اس پر گرا ہے وہ باتیں جو تم پر گرا اور سخت ہے، اور ان پر آسان اور نعمت خداوندی کے نزول کا حریص ہے اور مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پر جب میں یہ اوصاف موصول ہوں گے تو وہ اخلاق نبی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ عادات اس کے اندر میں پائے جائیں گے، تو بے شک وہ مریدوں کی نہایتی تربیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا۔ اور جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص قسم کی رشد و ہدایت سیکھنے کے لیے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت چاہی، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ مجھ کو جو علم دیا گیا ہے وہ احکام قضا اور قدر کا اجرا اور اس کی مخفی حکمتوں اور مصلحتوں کا علم ہے، جس کو احکام شریعہ کا عالم شخص ان پر آگاہ نہ ہونے کے سبب ضبط نہیں کر سکتا، کیونکہ بظاہر خلاف شرع ہونا ان کا ممکن ہے۔ قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ضبط کا وعدہ فرمایا، ہمراہی اختیار کی لیکن ضبط نہ کر سکے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی قوم میں وعظ کہہ رہے تھے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ میں ناپسند آیا. آدمی کتنا بھی قابل ہو لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے. ان کو کہنا چاہتے کہ اللہ کو معلوم ہے، اس کی جگہ پر انہوں نے میں کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ، تم کو تمہارے اوپر ہم نے ایک دوسرے آدمی کو مقرر رکھا ہے، ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کی خدمت میں کام کرو. وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے. پورا قصہ سورہ کہف میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت خضر کہاں ملیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک تھیلی میں مچھلی رکھ لو، وہ پکا کر رکھ لو، تل کے رکھ لو، ایک مچھلی رکھ لو. راستے میں کسی جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گھس جائے گی، وہیں تلاش کرنا، وہاں تم کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع ابن نون ان کا شاگرد تھے، ان کے ساتھ چلے. حضرت یوشع کے پاس تھیلی تھی. چلتے چلتے ایک جگہ پر تھک گئے تو انہوں نے وہاں پتھر کے پاس ٹیک لگایا اور ٹیک لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر نیند آ گئی. حضرت یوشع جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے وہ تھیلی کو دیکھی تو تھیلی میں مچھلی کو پانی کا چھینٹا لگا. یوں کہتے ہیں کہ وہ آب حیات تھا. وہ آب حیات مچھلی کو لگا تو وہ آب حیات کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی. حضرت یوشع نے کہا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، اٹھ جائیں گے تو میں بتاؤں گا، کیوں نیند خراب کروں؟ اس لیے انہوں نے اس وقت نہیں بتایا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد ہی چونکہ سفر میں جانا تھا، ان کو مقصد کے لیے نکلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے خادم کو کہا جلدی چلو، اور اس جلدی میں خادم کہنا بھول گیا کہ وہ مچھلی یہاں پر گئی ہے. پھر وہ چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے. دن ہو گیا. دن میں پھر ناشتہ کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ناشتہ واسطہ لاؤ، بہت بھوک لگی ہے، 2 دن ہوئے کچھ کھایا پیا نہیں. تو اس وقت خادم نے کہا کہ حضرت وہ تو وہاں پتھر کے پاس آپ لیٹے ہوئے تھے، اس وقت مچھلی زندہ ہو کر پانی میں نکل گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو اللہ نے نشانی بتائی تھی، خضر وہاں ملنے والے تھے، چلو پھر واپس چلتے ہیں. اور چونکہ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی مین روڈ تو تھا نہیں، اس وجہ سے اپنے قدم کے نشان کو دیکھتے پھر واپس آئے. دوسری مرتبہ جب واپس آئے تو جس جگہ وہ مچھلی پانی میں گھسی تھی ابھی تک اس جگہ پر پانی میں کیا ہے نشانی موجود تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام جب وہ وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ گرین کپڑے پہنے ہوئے لیٹا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول تھے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خضر کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ایسی جگہ پر پڑا ہوا ہوں کہ جہاں انسان ذات کوئی بھی نہیں، یہاں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ کس نے مجھے سلام کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا موسیٰ بنو اسرائیل؟ کہا کہ ہاں. حضرت خضر تو جانتے تھے موسیٰ بنو اسرائیل. کہاں بنو اسرائیل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے وہ ہے. تب حضرت خضر علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا اور پوچھا کہ مجھے تمہارے پاس کچھ علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی علم دیا ہے، مجھے بھی علم دیا ہے. تمہیں علم دیا ہے وہ شریعت کا علم دیا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنے کی، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنے کی، وغیرہ وغیرہ. اور مجھے جو علم دیا ہے وہ علم معرفت دی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ علم معرفت میں
ظاہری طور پر کیوں کیا وہ پتہ نہیں چلتا، اور اس وجہ سے تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکو گے، ہر وقت تم اعتراض کرتے رہو گے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا۔ اور طالب علم استاد کے پاس سیکھنے کے لیے گیا ہو اور وہ ہر وقت استاد کو اعتراض کرتا رہا کہ ایسا کیوں، تو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میرے پاس صبر نہیں کر سکو گے، لا تستطیع سبیلا۔ حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا۔ ابھی دونوں اسی پانی کے کنارے کنارے چلنے لگے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک جگہ پر گئے تو وہاں ایک کشتی والا ملا۔ وہ کشتی والا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا تھا، اس لیے اس نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آپ آ جائیے، آپ میری کشتی میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ساتھی بھی، کہا کہ کوئی بات نہیں، لے لو ان کو۔ تو حضرت خضر، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ تینوں کو انہوں نے کشتی میں بٹھا لیا، اور فری بٹھا لیا، پیسے بھی نہیں لیے، پہچان ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ کشتی پر چلنے لگے، تھوڑی دور کشتی چلی پانی میں، اتنے میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور ایک پاوڑا یا کولار دیا، اور وہ کشتی تھی، اس کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا۔ اب ظاہر بات ہے کوئی کشتی والا گاڑی والا تم کو گاڑی میں مفت بٹھائے اور مفت بٹھا کر لے چلے، اور گاڑی میں پھر تم نقصان کر دو، تو بھائی سوال تو ہوگا نا کہ ایسا تم نے کیوں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس نے بیچارہ نے مفت میں بٹھایا تھا اور اس کی کشتی کو تم نے نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے پہلے شرط کی تھی کہ کوئی سوال نہیں، تم نے کیوں سوال کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول ہو گئی، چلو اب کہ میری بھول کو معاف کر دو، آئندہ کو دیکھیں گے، چلو بھول ہو گئی۔ اب وہاں سے وہ چلے آگے، کشتی میں سے اترے تو ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اوپر پہنچے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا، ہوٹلیں تو تھی نہیں، اور مسافروں کو کھانے پینے کے لیے ضرورت ہوتی تھی، تو یہ تھی کہ جو مسافر جس گاؤں میں پہنچے اس گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ناشتہ کرائے، اس کو فری میں کھانا کھلائے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اترے تو دیکھا کہ کچھ بچے ہیں، وہ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹے سے بچے کے پاس گئے اور اس کے سر کو پکڑا، جیسے ٹوائس کے سر کو پکڑتے ہیں، پکڑ کے یوں کھینچا، قتل ہو گیا، مر گیا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی کتنی انسان کو چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ، ان کو قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ فوراً انہوں نے اشکال کیا، کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ اشکال نہیں کرنا، میرے پاس رہنا ہو، سیکھنا ہو تو دیکھتے رہو، اشکال مت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں بھول گیا، اب میں نہیں کہوں گا۔ اب اس کے بعد آگے چلے تو گاؤں آیا تو خادم سے مانگا تھا، 2-3 دن پہلے کھانا مانگا تھا کہ نہیں، 2-3 دن تو ہو گئے نہیں، ارے راستے میں مانگا تھا، پھر اس کے بعد وہ واپس آئے، پھر حضرت خضر ملے، پھر خضر سے چلے، 2 دن کھانے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں حضرت خضر کو کہ بھائی کچھ کھانے وانے کا انتظام کرو، بھوک لگی ہے۔ گاؤں والوں سے مانگا تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کھلانے کے۔ اب وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے بندے، ان لوگوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، اب اس کی دیوار آپ نے فری بنا دی،
کم سے کم دیوار کے پیسے میں ہی کھانا لیتے تو ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا, کام بھی ہو جاتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا, اور تم نے 3 سوال کیے, اس لیے اب میں تم کو ساتھ نہیں رکھ سکتا. اب میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. جب ہم آئے تھے کشتی میں, وہ کشتی والے نے ہمیں فری میں بٹھا لیا تھا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے, وہ علم تمہیں نہیں دیا ہے. اور گزشتہ کل میں نے بتایا تھا تمہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کا علم سمندر کی پانی کی طرح, نہ پیدا کنار, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. اللہ کے پاس جو علم ہے وہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو, رسولوں کو جو علم دیا ہے بہت دیا ہے. سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, سب سے زیادہ. اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کل بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ سے زیادہ ابو ہریرہ کو یاد ہے. کہا کہ میں نے 3 مٹکے بھر کے حدیثیں سیکھی ہے, ایک مٹکے میں سے ابھی بتا رہا ہوں جائز ناجائز کا مسئلہ, اور ایک مٹکا تو میں نے بن ہی رکھا ہے, اگر میں بتاؤں تو میرا گلا کٹ جائے. یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت اور جو واقعات یزید کی وغیرہ ہونے تھے وہ سارے واقعات بتائے تھے, لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بتایا نہیں, چپ کے رکھے, نام نہیں لیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دیا تھا. حضرت خضر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو چلانے کے لیے جو صحیح علم چاہیے, جس کو شریعت کا علم کہتے ہیں, جائز ناجائز کا علم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر وہ نظام اس طریقے سے چلتا رہے تو سب ٹھیک رہے. پرسوں جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ 2.5% ہی نکالی, 40واں حصہ ہی رکھا, حالانکہ 100 پر 2.5 ہے. میں نے بتایا تھا کہ کوئی انکم ٹیکس والا بھی اتنا کم نہیں لیتا, اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر زکوٰۃ میں لیا ہے. لیکن اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح زکوٰۃ نکالنے والا زکوٰۃ نکالے, صحیح زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ لے, اور صحیح طور پر خرچ کریں تو کوئی غریب باقی نہیں رہے, سب مالدار ہو جائے. لیکن یہاں تو زکوٰۃ نکالنے والے بھی گڑبڑ کرتے ہیں, زکوٰۃ لینے والے بھی گڑبڑ کرتے ہیں, اور زکوٰۃ کا خرچ کرنے والے بھی گڑبڑ کرتے ہیں. تو اللہ کا نظام تو ایسا صاف ہے. تو حضرت خضر نے کہا آگے ایک بادشاہ تھا, یہ جو کشتی والے ہیں بیچارے غریب لوگ ہیں, مسکین لوگ ہیں, اور اچھے لوگ ہیں, تمہیں بھی مفت میں بٹھا دیا, مجھے بھی مفت میں بٹھا لیا. لیکن آگے جو بادشاہ ہے اس نے وہاں پر ایک ٹول ٹیکس رکھ رکھا ہے. جب یہ کشتی وہاں سے جائے گی تو اچھی کشتی ہوگی تو وہ لوگ کشتی چھین لیں گے. اس لیے میں نے پہلے سے کشتی میں ایک پاٹیا جو ہے توڑ دیا, تاکہ ان کے سامنے معلوم ہو کہ یہ کشتی اچھی نہیں ہے, اور ان کی کشتی کو چھینے نہ, اور یہ لوگ آگے لے جائے, اور آگے لے جا کر اپنا درست کر لے گا, اپنا رزق اس کا جاری رہے گا. کیا برا کیا اس میں نے یہ کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا ایسا کرنا ہے, اس لیے میں نے یہ کیا. پھر جو بچے کو پکڑا میں نے, اور بچہ جو مر گیا, اس کے ماں باپ بہت نیک ہیں, چھوٹے بچے کے ماں باپ بہت نیک ہے. جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد وہ ناشکرا ہوگا, کافر ہوگا, یا دوسرے لفظوں میں گنڈا ہوگا, اور اپنے ماں باپ کو بھی وہ زبردستی گنڈگی کے لائن پر لائے گا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اس کو بچپن ہی میں مار دو, پھر بچے کو کوئی دوسرا, باپ کو دوسرا بچہ دیں گے. اس وجہ سے میں نے کیا تھا, میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا, مجھ کو اللہ کی طرف سے یہ کرنے کا حکم دیا گیا. اور رہ گئی وہ دیوار, وہ بات صحیح تھی, لیکن یہ دیوار جو تھی
وہ یتیم بچوں کا ایک گھر کی دیوار تھی، اور اس دیوار میں ان کے باپ نے روپے سونا یا پیسے وغیرہ محفوظ رکھا تھا. اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی تو وہ پیسے سونا نکل آتا. یہ نادان غریب بچے ہیں، ان کے پیسے ان لوگ چھین لیتے. اس لیے میں نے اس کو درست کر لیا. جب وہ بڑا ہوگا، جب یہ بڑے ہوں گے تب یہ دیوار گرے گی اور ان کو پیسہ آئے گا تو ان کو کام آئے گا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی تھی. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی طرف ذکر کیا کہ بعض مخفی حکمتوں اور مصلحتوں کا علم ہے جس کو احکام شریعہ کا عالم شخص ان پر آگاہ نہ ہونے کے سبب ضبط نہیں کر سکتا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض کیا، کیونکہ بظاہر یہ خلاف شرع ہونا ممکن ہے. قصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام نے ضبط کا وعدہ فرما کر ہمراہی اختیار کی لیکن ضبط نہ کر سکے اور اعتراض کیا. آخر تیسری بار میں تفریق کی نوبت آ گئی، جیسا کہ مفصل حال سورہ کہف میں مذکور ہے. اسی طرح یہ واقعہ سن لیا. اب اسی طریقے سے مرید جب اپنے پیر کے ساتھ رہے گا، پیر کوئی کام کرنے کا حکم کرے گا تو اس وقت مریدوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیر نے جیسا کہا ہے ویسا کہو گے تو تم کو فائدہ ہوگا. اب کیا ہوتا ہے کہ پیر نے کہا کہ 300 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھو. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی 300 مرتبہ کیوں، 200 مرتبہ کیوں نہیں، 100 مرتبہ کیوں نہیں؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اب اس قسم کی چیزیں ہوگی تو پھر وہ تم کو فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح مریدوں کو اپنے شیخ کا ایسا اتباع کرنا چاہیے کہ اس پر اعتراض نہ کرے. ادب اور تعمیل حکم شیخ کی فرض سمجھے، کسی طرح بھی اعتراض کرنا مناسب نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر اور صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے افضل تھے. طبی شوق سے ایک غیر ضروری علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے رہنے کے خواہاں ہوئے تھے، تو اعتراض کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوئے، مگر اس علم سے تو ان کو ناکام ہو رہنا ہی پڑا. پھر کیا پوچھنا مرید کا کہ جاہل بن کر رابر شیخ کا دامن پکڑا. مرید جو ہے خود تو جاہل ہے، اسے کچھ معلوم نہیں، لیکن جس نے دامن پکڑا ہے وہ بہت بڑا شیخ ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا بزرگ ہے. رابر شیخ کا دامن پکڑا اور ضروری علم یعنی معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لیے اپنے سے افضل اور اعلیٰ کی معیت اختیار کی، اپنے سے افضل آدمی کے ساتھ اختیار کیا. پس اگر اعتراض کرے گا تو محروم رہ کر خسارہ ہی خسارہ اٹھانا پڑے گا. اسی وجہ سے تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو طالب علم طالبے کے اعتراض نمی کنن و سالکے کے اعتراض می کنن، جو طالب علم سوال نہ کرے اور جو تصوف والا سوال کرے، دونوں کو نکال دینا چاہیے، ان کو علم حاصل نہیں ہوگا. طالب علم کو تو پوچھنا چاہیے استاد سے کہ بھائی ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، تاکہ اس کا علم بڑھے. لیکن مرید جو ہے، مرید کا کام تو پیر جو بتائے وہ کرنا ہے. اب وہ کہیں میں ایسا کیوں کروں، اس کو نہیں کروایا اور مجھے کیوں کروایا، اس قسم کی چیزیں مرید کے لیے نہیں، بلکہ مرید کا کام یہ ہے کہ پیر نے جو معمول بتائے، جتنے معمول بتائے، جس طریقے سے معمول بتائے، آنکھیں بند کر کے وہ کرتا رہے تاکہ اس کے ذریعے سے فائدہ ہو. اب تیسری فصل آ رہی ہے. جب طالب صادق کو سلوک کا شوق پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو ایسا شیخ تلاش کرنا چاہیے جس کی صفت اوپر بیان کی گئی، تاکہ وہ اس کے مناسب حال ذکر کی اس کی تعلیم دے. اس کے بعد اس شیخ کے حکم کے موافق اس ذکر پر پابندی کرنی چاہیے. شیخ نے جو ذکر بتا دیا، مرید کا کام ہے اس ذکر پر پابندی کرے. اس جگہ پر آ کر
ہم پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اگر جی چاہا تو معمولات پر عمل کیا اور جی چاہا تو پھر چھٹی کر دی، کم کر دیا، موقع نہیں ملا، اور اس طریقے سے معمولات چھوڑ دیتے ہیں، اور اس معمولات کے چھوڑنے کی وجہ سے جو پھر اصل مقصود ہے وہ مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں تک بتا دیا تو اس کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کھانا کھاتے ہو کہ نہیں، کہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو؟ کہنا وہ تو کھاتے ہیں۔ تو جس طرح کھانا ایک ضروری سمجھ کر کھاتے ہو، یہ معمولات بھی اسی طریقے سے ضروری سمجھ کر کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جب ذکر کرو گے تو ذکر کرنے کی وجہ سے ذکر کی نورانیت اور ذکر کی حرارت دل میں پیدا ہوگی، دل میں پیدا ہوگی، اور جب دل میں حرارت پیدا ہوگی تو پھر وسوسے اور کیا سستیاں وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ذکر کی حرارت اس کے وجود پر حاوی ہونے جائے اور یہ دوسروں کو تلقین کرنے کا اہل اور خرقہ تصوف حاصل کرنے کے لائق اور حق تعالیٰ کے فضلوں سے صوفی بن جاوے۔ اب جب معمولات کی پابندی کرو گے تو اس معمولات کی پابندی کرنے کی وجہ سے دل میں جو غفلت ہے، دل میں جو سستی ہے، دل میں جو کجی ہے، دل میں جو شیطان کے بات کے ماننے کے طریقے ہیں، وہ سب ذکر کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، اور پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوگی۔ بیعت ہونے کے بعد معمولات، یہ تو ابھی یہ جو ہمارے معمولات ہیں تو وہ تو الف ب ت سے ہے، جو الف ب ت سے بھی ہم کو بھاری پڑتے ہیں۔ پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت۔ جیسے اسکول مدرسے میں جاتے ہیں تو الف ب پڑھتے ہیں نہیں، تو یہ تو کوئی بڑا علم نہیں ہے، اس کے بعد پھر محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے تصوف میں بھی جب محنت کرو گے، مجاہدہ کرو گے، تو مجاہدہ کرنے کی وجہ سے دل کی غفلت ختم ہوگی، دل کی غفلت ختم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں نورانیت پیدا ہوگی، اور نور و ظلمت کے کتنے پردے ہیں، کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے تمہارے سامنے کل بتائے جائیں گے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر کو تلاش کرو، اور پیر کے ساتھ کیا ہے، جو معمولات بتائے جائیں اس معمولات کو پابندی کے ساتھ عمل کرنا شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم تیری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیرے احکامات کو پورے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ اس کے لیے ہم نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، ہماری نصرت فرما، مدد فرما، ہدایت فرما، توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے شریعت کے اوپر عمل کرنا اور تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔